تو شیطان جی یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جاب کب سے سٹارٹ کی؟ مطلب کب سے لوگوں کو بہلانا پھسلانا اور ورگلانا شروع کیا؟ دیکھیں، یہ کام تو میں پہلے دن سے ہی شروع کر چکا ہوں، مگر اب کافی وقت ہو گیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ لے لو۔ ویسے بھی پوری ٹیم تشکیل پا گئی ہے۔ ٹیم کا ہر بندہ باقاعدگی سے اپنے سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ کیا مطلب کون سی ٹیم؟ آپ تو بہت ہی بیوقوف ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتی۔ چلیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ لوگوں میں سے اپنے من پسند کے بندے کو چن لیتا ہوں، پھر میں اپنا کام اس کو سونپ کر آرام سے بیٹھ کر تماشے کے مزے لیتا ہوں۔ کسی کو سیاستدان بنا دیتا ہوں اور کسی کو وزیر، کسی کو مہنگائی بڑھانے کے مشورے دینے والا، تو کوئی پیٹرول بڑھا کر ملک و عوام کا جینا حرام کرنے پہ تعینات کر دیتا ہوں، اور میں بڑے مزے سے دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس بات پہ تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ لو بھائی، مجھے کیسی شرم؟ جب حکومت کو شرم نہیں آتی تو مجھے ایک اکیلی ننھی سی جان کو کیسی آئے؟ اسی بات پہ تو ایک شعر عرض ہے: شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بہت ہی گھٹیا ہیں آپ۔ لو بھائی، اس میں ایسی کون سی گھٹیا بات؟ میں تو بس ایک مشورہ دیتا ہوں، باقی کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وزیر بجلی فوری اپنے گھر کا میٹر چیک کرتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا موٹا تازہ بل کس طرح بھرے، اس لیے فوری بجلی کے بل میں قیمت اور ٹیکس بڑھا دیتا ہے، اور عوام کی حلق سے روٹی کا نوالا چھین کر اپنے گھر کو روشن کرتا ہے اور سکون سے نیند پوری کرتا ہے۔ عوام چاہے تو روٹی کھائے یا چاہے بل دے، عوام کی مرضی۔ اب بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ سنا ہے کہ تم مسجد میں نمازیوں کو بھی بہت تنگ کرتے ہو۔ توبہ توبہ، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ وہ تو بس میں نے دیکھا کہ مسجد کا جنریٹر خراب ہو گیا تو قاری صاحب کو کہا کہ چندہ اکٹھا کر لیں، آخر سب نے نماز کے لیے آنا ہوتا ہے۔ عین اسی وقت لائٹ چلی جاتی ہے۔ اب قاری صاحب نے چندہ تو اکٹھا کر لیا، مگر اسی دن اس کی بیگم نے بتایا کہ چھوٹی کی کالج کی فیس آئی ہوئی ہے۔ بس وہ چلان لے کر قاری صاحب کے پیچھے برس پڑی۔ میں نے تو اتنا کہا کہ چندے کے پیسوں سے فیس بھر لو، تو قاری صاحب نے فوراً سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے محترمہ کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے اور گھر سے نکل گئے۔ اب یہ تو نمازی کے اپنے دین ایمان ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھے، پھر کیا گرمی، بجلی، پنکھا یا پھر جنریٹر۔ اندازہ بھی ہے کہ باہر کتنی گرمی ہے؟ ہر سال کتنے ہی لوگ اس طرح مارے جاتے ہیں، اتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور تم نے تو سرکاری ہسپتال کا انتظامیہ تک کو خراب کر دیا ہے۔ میں نے او بھائی، آپ کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹی خبر ہے۔ میں بھلا کیوں غریبوں کی دوائی بند کرنے لگا؟ وہ تو چاچا شبیر کے بیٹے نے ایک دفعہ مشورہ دیا تھا کہ پیناڈول ہر بیماری کا علاج ہے۔ السر، درد، جسم درد، بخار، زکام، ڈائریا، ڈینگی، کرونا، ہر مرض کا علاج اسی دعا میں۔ تب سے اس نے ہر مریض کو صرف یہی دوائی دی۔ اب وہ باقی دوائیوں کا کرتا بھی کیا؟ پڑی پڑی ایکسپائر ہو رہی تھی، اس نے ساتھ والے سٹور پہ بیچنا شروع کر دی تاکہ لوگ بآسانی خرید سکیں۔ اس کا چھوٹا موٹا ایک سائیڈ بزنس بھی چلتا رہے۔ اب یہ بات انتظامیہ تک پھیل گئی، کلرک سے ایم ایس ہے اور چوکیدار سے مینیجر تک اپنا اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنے لگے۔ گلی سے محلے، پھر گاؤں، پھر شہر اور پھر ملک میں سب کا اپنا اپنا کاروبار بڑھنے لگا۔ اب بتاؤ اس میں کیا کروں؟ انہوں نے سب نے اپنے بل بوتے پہ کیا۔ اور یہ جو تم نے لوگوں کو کاروبار میں دو نمبری، خام مال اور فراڈ کے طریقے سکھائے ہیں، ان کا قصور تو مانو۔ میرا قصور کیا ہے؟ نہ میڈم صاحبہ، میں تو بہت شریف اور ایماندار ہوں۔
پچھلے کچھ سالوں میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ ایک نمبر مال کے بھی اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے ملا کرتے تھے۔ میں نے تو امجد صاحب سے کہا کہ آپ مال کی کوالٹی میں تھوڑی سی کمی کریں، لیکن اتنی کہ جتنا محسوس بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے ایسے ایسے نسخے نکالے کہ میں بھی پریشان ہو گیا۔ بھائی وہ ورکر کے سامنے تو ایسے رونے لگے کہ جیسے دیوالیہ ہی نکل گیا ہو۔ پھر کیا، انہوں نے 6 مہینے بغیر کسی ورکر کو تنخواہ دیے سارا مال تیار کر دیا، بھاری بھرکم پیمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائی، بس نکل پڑے فوراً ٹور پہ۔ آپ یقین کریں یہ سب دیکھ کر تو مجھے خود پہ شک ہونے لگا کہ ہم دونوں میں سے شیطان کون ہے، وہ ہے یا پھر میں۔ اب بتاؤ، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا تھوڑی سی کمی کرو، مگر یہ نہیں، انہوں نے تو ایسی کمی کی، ایسی کمی کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ تمہیں کچھ خدا کا خوف ہے؟ تم نے کوئی سرکاری نیم سرکاری محکمہ نہیں چھوڑا؟ باہر دیکھو سڑکوں کی حالت، پل ٹوٹ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، عوام کا کتنا برا حال ہے۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بنائی ہیں یہ سڑکیں؟ میں کوئی مستری ہوں جو اینٹ ریت لے کر سڑک تعمیر کروں؟ یہ تو قصور ان ٹھیکیداروں کا ہے جو ناقص مٹیریل لگاتے ہیں اور عوام کی جان سے کھیلتے ہیں۔ میں نے تو بس طاہر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ ٹینڈر تو ہر سال پاس ہونا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، پیسے بچا کر ساری فیملی کو باہر شفٹ کر دو۔ بس پھر انہوں نے اپنا بھی بھلا کیا، اپنی ٹیم کو بھی، سب کو فائدہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، کر بھلا تو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ کون سا بھلا؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ کتنی جانیں روز وہاں سے سفر کرتی ہیں؟ اچانک سے پل ٹوٹے گا تو وہ بھی اپنی جان گنوا دیں گی، اور جو اس پل کے نیچے سے گزریں گے ان کی زندگی بھی خراب ہوگی۔ اب یہ ٹھہرا عوام کا مسئلہ، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے تو بس اتنا کہا تھا بیرون ملک سیٹ ہونے کے بہت فائدے ہیں، اندرون ملک میں نقصان کے ذمہ دار تو حکومتی ٹھیکیدار ہیں، میں نہیں۔ مطلب کہ تم کسی بھی نقصان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہیں سوچنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے معصوم ہیں، کیوں ان کی زندگی سے کھیل رہے ہو؟ آپ کو دودھ پیتے بچے یاد آ گئے، مگر دودھ بیچنے والا ساجو یاد نہیں آیا جو آپ کی گلی کی نکڑ پہ بیٹھا 2 نمبری کر رہا ہے۔ اس کو بلائیں اس شو میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک ایک کر کے سب کو بلائیں اور پوچھیں کہ وہ میرا اور میرے ملک پاکستان کا نام کیوں بدنام کر رہے ہیں۔ اس دودھ والے کو بھی میں پوچھ لوں گی، اور تم بھی اپنی حرکتوں پہ نا دھیان دو ذرا۔